آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ویسے بنیادی طور پر تو یہ سارے آداب اس مجلس کے ہیں کہ جس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہو، اس کے یہ سارے آداب ہیں۔ لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آداب صرف اس مجلس کے نہیں کہ جس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں ذاتی طور پر۔ فرماتے ہیں کہ یہ آداب ہر اس مجلس کے ہیں کہ جس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے آداب واپس لوٹ آئیں گے جس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں، اس مجلس کے بھی وہی آداب ہوں گے کہ جو 1440 سال پہلے اس مجلس کے آداب تھے کہ جس مجلس کے اندر آپ بنفس نفیس موجود ہوتے۔ اس لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کم از کم درس قرآن کے اندر بیٹھ کر کسی قسم کی حرکت نہ کیا کرے، شرارت نہ کیا کرے، آپس میں بات چیت نہ کیا کریں۔ کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھو، کوئی مسئلہ ہے تو میرے سامنے رکھو۔ آپس میں گفتگو کرنے، آپس میں بات چیت کرنے، آپس میں چھیڑا چھاڑی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو باز نہیں آتا وہ ذرا اللہ پاک کا فتویٰ اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ انتہبت اعمالکم، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعمال صرف ان کے نہیں تباہ ہونے تھے کہ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، یہ اس بد نصیب کے بھی اعمال تباہ ہو سکتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے اور وہ بدتمیزی سے بعد نہیں آتا، وہ حرکتیں کرنے سے بعد نہیں آتا۔ اس آدمی کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے نیک اعمال تباہ نہ ہو جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک نے معاشرت سکھانے سے پہلے، اخلاق و آداب سکھانے سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سکھایا ہے۔ اس کے اندر میرے نزدیک یہ اشارہ موجود ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں، احترام نہیں، اس آدمی کے اخلاق اچھے ہو ہی نہیں سکتے، وہ آدمی معاشرے کا اچھا آدمی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا